ہفتے کے دنوں میں ایک دن کا نام ہے جمعہ. اس پر آپ کی خدمت میں کچھ باتیں بیان کر دی جائیں. ایک ہے یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس اور یوم الجمعہ. اس اعتبار سے لفظ جمعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ لفظ جمعہ نکلا ہے لفظ جمعہ سے، یا جمعن یعنی نزدیک ہو جانا، پیوست ہو جانا، باس کا باس کے ساتھ مل جانا. جمعتہ فاجتمع، میں نے ان سب کو جمع کیا، بس یہ سب کے سب جمع ہو گئے. وجمع الشمس والقمر، سورہ قیامت آیت نمبر 9 میں استعمال ہوا کہ جمع الشمس والقمر، یعنی پروردگار ارشاد فرمائے گا کہ سورج اور چاند دونوں جمع کر دیے جائیں گے. لفظ جمعہ. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حوالہ سورہ مبارکہ مائدہ میں، آیت نمبر 1 سنو، الفاظ کہیں یوم یجمع اللہ الرسل، اور اللہ قیامت کے دن جمع کرے گا تمام رسولوں کو. صاحب تفسیر میزان نے اس کے تلفظ کے بارے میں ایک بحث کی. کہتے ہیں جیم پر پیش پڑیے اور میم پر بھی پیش پڑیے، جومو، یا پڑھیے جیم پر پیش اور میم پر سکون، جم، یعنی جمعہ اور جمعہ. ہمارے یہاں اردو میں آپ کہتے ہیں جمعہ، تو جمعے کا مطلب ہے ہفتے میں کسی بھی دن کو جمعہ کہہ سکتے ہیں. جیم پر پیش اور میم پر سکون، جزم کی علامت، جمعہ، جمعہ، ہفتے کا کوئی بھی دن. جمعہ وہ خاص دن جس کو عبادت کا دن قرار دیا گیا. اب زمانے قدیم میں عرب اس دن کو کہتے تھے یوم العروبہ. جس طریقے سے اس کی تاریخ پہ اگر غور کریں تو روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم ابو جعفر، یعنی کہ 5ویں امام کی بارگاہ مقدس میں کسی شخص نے سوال کیا، مولا جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمائے ان اللہ عز وجل جمع فیہا خلقہ لولایت محمد صلی اللہ علیہ ووصیہ فی المیثاق فسماہ یوم الجمعۃ لجمعہ فیہ خلقہ. بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کیا اپنی تمام مخلوقات کو ولایت ختمی مرتبت اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے میثاق لینے کے لیے. اور جب ان سب سے میثاق لیا گیا، ولایت رسول خدا اور ولایت علی ابن ابی طالب، غور کیجئے گا دونوں کی ولایت. من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. پیغمبر نے میثاق والی بات کو دہرایا کہ اگر کوئی میری مولائیت کو مانے اور علی کی مولائیت کو نہ مانے تو اس نے میری مولائیت کو نہیں مانا. فَسَمَّاهُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، اس دن کا نام رکھا گیا جمعے کا دن، جمعہ. لِجَمْعِهِ فِيهِ خَلْقَهُ، اللہ نے اس دن چونکہ جمع کیا تھا اپنی مخلوقات کو. کوئی دن نہ تھا مگر اس کائنات میں جمعے کا دن تھا. اب یہ
کہ پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو بنایا 6 دن کے اندر، 6 روز کے اندر، یہ الگ موضوع ہے۔ ان تمام آیات کو فی الحال چھوڑتے ہوئے کہ خلقت جہان 6 روز میں پروردگار نے خلق فرمائی، پیدا فرمائی، تمام تر جہان 6 دن کے اندر، لیکن یہ دن سے مراد کوئی اور انداز دن، اور ہم بات کر رہے ہیں جمعے کے دن کے حوالے سے۔ یہ 6 دن، یہ 6 اوقات، یہ 6 انداز خلقت، گرچہ دنوں کے اعتبار سے امام عسکری علیہ السلام کی روایت آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کی صرف 3 دن ہیں۔ ایک دن جو گزر گیا، ایک دن جو کل آنے والا ہے، جو گزر گیا اسے ساری کائنات خرچ کر کے بھی واپس نہیں لا سکتے، اور جو کل آنے والا ہے اس کے بارے میں کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپ کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے نصیب ہو جائے، ہو سکتا ہے نصیب نہ ہو۔ اور ایک دن بچا آج کا دن، تو جو کرنا ہے آج کر لیجئے۔ 3 دن انسان کے لیے، 6 دن کائنات کی خلقت کے لیے، اور 7واں دن جمعے کا دن۔ اب آئیے اور روایات اور شواہد تاریخی کی بنیاد پر نماز جمعہ کی عنوان کو تلاش کرتے ہیں۔ نام تھا سعد یا اسعد، بیٹے تھے زرارہ کے، مدینے میں رہتے تھے۔ انہوں نے پہلا جمعہ قائم کیا مدینہ منورہ میں۔ بہت سارے علماء، دانشمندان نے اس مطلب کو اپنی کتابوں کے اندر لکھا۔ مفسر بزرگوار عالم تشیع مرحوم طبرسی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر مجموع البیان میں فرماتے ہیں اس لفظ کی وضاحت کے اندر، جمعہ و جمعہ 2 لغت رکھتا ہے، ان کی جمع ہے جمعہ اور جمعات۔ فرا کہتے ہیں، ایک اور لغت بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جمعہ، جیم کے بعد میم، میم پر پیش ایک طریقہ، میم پر جزم ایک اور طریقہ، میم پر زبر ایک اور طریقہ۔ جمعہ، جمعہ اور جمعہ، یہ 3 طریقے تلاوت کے اس لفظ کے۔ اب آئیے، یہ تو بات تلاوت کے اعتبار سے 3 لغات کی ہو گئی، اجتماع، جماعت، مخلوقات کو جمع کرنا۔ مفسر بزرگوار کہتے ہیں کہ جمعہ کا پہلا نام تھا عروبہ۔ سب سے پہلے یہ نام جمعہ کس نے دیا؟ ایک روایت کے اعتبار سے کہ سب سے پہلے یہ نام کعب بن لوی نے دیا ہے۔ کعب بن لوی پہلی شخصیت کہے گئے جنہوں نے عروبہ کو جمعے کا نام دیا، اور آغائے طبرسی کے اعتبار سے انصار وہ لوگ تھے مدینہ منورہ کے جنہوں نے عروبہ کو جمعے کا نام دیا۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف فرما تھے، انصار جمع تھے، اور اب بعض لوگوں نے پیغمبر کی بارگاہ میں ایک سوال رکھا، اس سے پہلے کہ یہ سورہ جمعہ نازل ہوتا پہلے کا واقعہ۔ انصار کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہودیوں کا ایک دن ہے جب سب جمع ہو کر اس دن عبادت کو انجام دیتے ہیں، وہ ہے روز شنبہ فارسی میں، یا روز سبت عربی میں، یا اردو میں ہفتہ یا سنیچر کا لفظ، انگریزی میں سیٹرڈے، اس پہ جمع ہوتے۔
اور نصارہ اور مسیحان جمع ہوتے ہیں ایک دن، وہ یکشنبہ فارسی میں، یوم الاحد عربی کے اندر، اتوار اردو میں، اور سنڈے انگریزی کے اندر۔ ہفتہ یہودیوں کا، اتوار عیسائیوں کا، ہمارا کیا ہے؟ سب جمع ہو کر عبادت کو انجام دیں۔ آپ ہمارے لیے کوئی دن معین کر دیجیے کہ ہم ذکر خدا کو انجام دیں جمع ہو کر۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے وہ دن قرار دیا روز عروبہ کا۔ روز عروبہ یعنی کہ قدیمی عرب اس کو کہتے تھے عروبہ، جمعے کا دن۔ اب یہ تمام کے تمام انصار اسد بن زرارہ کے پاس جمع ہوئے اور اس دن نماز قائم کی گئی۔ اسد بن زرارہ بہت نیک انسان تھے۔ جمعے کی نماز کا پہلا خطیب کون؟ اسد بن زرارہ۔ وہ جمعے کے دن ایک گوسفند ذبح کرتے تھے اور دوپہر کے اور شام کے کھانے کا انتظام کرتے تھے، اور اس کی بنیاد پر لوگ آتے تھے نماز جمعہ میں شرکت کے لیے اور کھانا بھی کھاتے تھے۔ اسی اعتبار سے یہ آیت نازل ہوئی اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ۔ یعنی اب غور کیجئے کہ پروردگار عالم نے پورے قرآن مجید میں اگر کسی مہینے کا نام لیا تو وہ شہر رمضان ہے، اور اگر ہفتے کے 7 دنوں میں کسی دن کا نام خاص طور سے لیا تو جمعے کا دن ہے۔ یوم الاربع کا استعمال ہوا الگ موضوع ہے، لیکن رحمت و برکت کے اعتبار سے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ۔